نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا قرآن پاک، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ سجدے میں سر کٹا دیا تو آخر کٹا دیا، لیکن خدا کے نام کا ڈنکا بجا دیا۔ اصول دین جو نہ بچاتے کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ کربلا میں قیامت کی گھڑی ہوگی، چھری شبیر کی گردن پہ جس دم چل رہی ہوگی۔ حسین ابن علی نے کی ادا تیروں کے سائے میں، بشر تو کیا فرشتوں سے بھی نہ ایسی بندگی ہوگی۔ مجھے جانے دو پانی بھر کے یہ عباس کہتے تھے، کئی دن کی پیاسی ہے سکینہ رو رہی ہوگی، ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب، ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب، حشر کے روز رب سے التجا شبیر کی ہوگی۔ حضرات گرامی، آج 11 محرم الحرام ہے اور ذکر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ زمین اور آسمان پہ جاری و ساری ہے۔ فقیر حضرت فیض ملت مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف یزید کے غازی کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، چند یہاں عرض کر دوں تاکہ یزید کے غازیوں کی بربادی پر مہر ثبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی سیدہ حضرت ام الفضل بنت حارث سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ ایک روز بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے خوفناک خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ہوا، یعنی کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا، حضور بہت خطرناک ہے۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ عرض کیا، حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ العزیز فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی یہ تعبیر پوری ہوئی۔ سید الشہداء شہزادہ کونین سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری میں سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے اور سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا کی گود میں دیے گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا
میں نے آپ کو کہا کون زیادہ آپ کو پیارے ہیں؟ فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اکثر اوقات سیدہ عالم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سونگتے اور چومتے اور اپنے گلے سے چمٹاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ فرمایا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے۔ دیکھیے آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ حسنی سید کم ہیں اور حسینی سید بہت۔ یزید پرستوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ الزام بھی لگایا کہ آپ محض اقتدار کی خاطر کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ ان کی حسین دشمنی کا بین ثبوت ہے، اس لیے کہ اگر نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں انسان دو چیزوں کو بہت عزیز سمجھتا ہے۔ سب سے محبوب ترین چیز اس کے نزدیک اپنی زندگی ہے، پھر مال و دولت۔ حضرت امام حسین کو بھی بحیثیت انسان ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے تھی، مگر اس قسم کی نہیں جو ہمارے دور کا طرہ امتیاز ہے، یا جس میں حرام و حلال کا امتیاز نہیں رکھا جاتا اور جائز و ناجائز کا خیال پیش نظر نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین کا سیاسی اور مذہبی مسلک وہی تھا جو اسلامی روح کا قدم قدم پر سچا اور حقیقی ترجمان ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کو آرام پسندی کی بنیاد پر ان مصائب و خطرات سے کبھی نہیں بچایا جن کے لیے جان دینا روح اسلام اور عین اخلاق ہو سکتا ہے۔ ان کی پالیسی بحیثیت انسان ہمارے دور کے بہترین سیاستدان اصحاب کی پالیسی نہ تھی جو اپنے مفاد کی خاطر ظلم و ستم کی حد تک سب کچھ کر گزرے اور اس کے باوجود خود کو حق بجانب تصور کریں۔ میدان کربلا کے مصائب یا ریگستان عرب کے جاں سوز اور مہلک اثرات کا اندازہ کسی آرام گاہ میں بیٹھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ جذبہ و ایثار کس نوعیت کا تھا، اور مظلومیت پر رونے دھونے کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کون سی مافوق الفطرت جرأت موجود تھی جو حق کو ناحق سے علیحدہ کرنے کے لیے بے قرار تھی۔ یہ ایثار و قربانی حصول دولت کے لیے نہیں، حصول اقتدار کے لیے نہیں، خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کے لیے، اسلامی ثقافت کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کے لیے، فسق و فجور، ظلم و عصیاں کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے لیے، یزید کی نااہلیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے۔ چنانچہ میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہی کے یہ الفاظ ہیں کہ بیعت یزید ناممکن ہے، میں صبر و استقلال و ایثار و خودداری کی بنیاد مسلمانوں کے لیے رکھتا ہوں۔ تجھے بتائے دیتا ہوں کہ تیری توقعات پوری نہ ہوں گی اور دنیا تجھ کو بہت جلد اپنا کرشمہ دکھا دے گی۔ خدا مجھ کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ میں چند روزہ زندگی کے واسطے ایک فاسق و فاجر کا بیعت کا دبا بنوں، فاطمہ کے دامن پر داغ لگاؤں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے باضمیر بنایا۔ یہ کھٹکا تھا کہ کہیں میرا ضمیر بچوں کی محبت یا شفقت پدری کی بنا پر مجھ کو دگا نہ دے، مگر نہیں، یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا کہ چھوٹی توقعات اور فانی ضروریات حقیقت سے مغلوب ہو گئیں، اور میں سرخرو خدا کے حضور میں جاتا ہوں۔
سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، بخدا کلمہ اسلام کی بنیاد حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ناحق قاتلین کے متعلق فرماتا ہے، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت یزیدی نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ بددعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ ایسے مظلوم کی بددعا اور پھر سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں شبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام بخاری کے استاد امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ یا کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک و سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کے عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا تھا۔ آج بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خبیث یزید کو امیر المومنین کے لقب سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 20 کوڑے مروائے جس نے یزید کو امیر المومنین کہا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ کفر ایک طرف، خود ایذائے رسول الثقلین کیا ثمرہ رکھتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یزید نے ایذائے رسول میں کمی نہیں کی، معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اہل بیت کی اہانت کی۔ جب سر مبارک امام کا آیا تو مردود کہنے لگا میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، حرم مقدس میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی اور قبر شریف کی توہین کی۔ ان گناہوں کے بعد بھی کوئی یزید کو مغفور اور بہشتی کہہ سکتا ہے؟ قسطلانی نے کہا کہ یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے خوش اور راضی تھا، اور اہل بیت کی اہانت پر بھی، اور یہ امر متواتر ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں توقف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں ہم کو کلام ہے، اللہ کی لعنت اس پر، اس کے مددگاروں پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ چشمہ تھا جاری جس کے فیض کا کدھر گیا،
پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا قرآن پاک، قرآن ڈھونڈتا ہے بکاری کدھر گیا۔ حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نتاد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سجدے میں سر تو آخر کٹا دیا، لیکن خدا کے نام کا ڈنکا بجا دیا۔ اصول دین جو نہ بچاتے کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ کربلا میں کیا قیامت کی گھڑی ہوگی، چھری شبیر کی گردن پہ جس دم چل رہی ہوگی۔ حسین ابن علی نے کی ادا تیروں کے سائے میں، بشر تو کیا فرشتوں سے بھی نہ ایسی بندگی ہوگی۔ مجھے جانے دو پانی بھر کے یہ عباس کہتے تھے، کئی دن کی پیاسی ہے سکینہ رو رہی ہوگی۔ ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب، حشر کے روز رب سے التجا شبیر کی ہوگی۔ پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔
بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بے ست پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمیں، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کوس جرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلکوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فقیر جہانگیر اختر رضا نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔